جس اسم کا ہم نے ورد کیا ہے وہ ہے حکیم. اللہ تبارک و تعالی حکمت والا ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. چند حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جاتی ہیں، بہت سی حکمتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس کی حکمت کو سمجھنے کے لیے خود ہم اپنے جسم کو دیکھ لیں، اپنی صورت کو دیکھ لیں، اپنی بناوٹ کو دیکھ لیں کہ کیسی حکمت ہے. حکمت کا مطلب کسی کام کو ایسے انداز میں انجام دینا کہ نقصان نہ ہو. اگر نقصان ہو رہا ہے تو حکمت کے بغیر ہے، اگر نقصان کے بغیر کوئی کام انجام دیا جا رہا ہے تو اس میں سراسر حکمت ہی حکمت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے جسم کو بنایا ہے اس کے اندر عجیب حکمتیں. پہلے ہم اپنا چہرہ دیکھیں کہ اللہ نے ہمارے چہرے کو، بلکہ ہر انسان کے چہرے کو کتنے پیارے انداز میں بنایا. وہ اپنے کلام پاک میں فرماتا ہے والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. وہی ہے جو تمہاری صورتیں بناتا ہے شکم کے اندر، ماں کے پیٹ کے اندر، جیسے وہ چاہتا ہے. تو اس کی حکمت دیکھیے کہ آنکھ کو جدھر رکھنا تھا رکھا کہ ہمارا چہرہ حسین نظر آتا ہے. اگر یہ آنکھ سامنے لگانے کے بجائے پیچھے لگا دیتا تو پھر اس سے نقصان ہی ہوتا. پہلا نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ آنکھوں کا جو حسن سامنے کی وجہ سے ہے وہ حسن غائب ہو جاتا، اور یہ آنکھیں سر کے بالوں کے اندر چھپ جاتی. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ ہم آگے چلنے کے بجائے الٹے پیر ہی چلتے، کیونکہ سامنے کوئی چیز نظر نہیں آتی، پیچھے کی چیزیں نظر آتی تو پیچھے ہی دیکھ کے چلنا پڑتا. تو پیر اگر آگے کی طرف کر دیا اور آنکھ پیچھے لگا دیے تو چلنے کے وقت پر کیا کیا جائے؟ آگے چلیں گے تو کسی سے ٹکر لیں گے، تو پیچھے چلیں گے، کتنے نقصانات ہو جاتے. پروردگار عالم نے ان دو آنکھوں کو سامنے رکھ کر کس قدر پروردگار نے فوائد کا، فائدوں کا انتظام فرما دیا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جس نام پاک کا ہم نے ورد کیا وہ ہے واعظ. واعظ کا معنی ہے نصیحت کرنے والے، واعظ فرمانے والے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واعظ فرماتے تو آپ کے واعظ فرمانے کا عالم یہ ہوتا کہ گویا فوج کو آپ للکار رہے. فوج کو کوئی للکارتا ہے تو اونچی آواز میں اور گرم لہجے میں بات کرتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم واعظ و نصیحت کے وقت اس طریقے سے لوگوں سے خطاب کرتے کہ آپ کے خطاب کے وقار سے لوگوں کے دلوں کے اندر تبدیلی آ جاتی. اور اسی صفائی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان دیتے، واعظ فرماتے کہ جتنے وہاں پہ حاضر رہتے ہر ایک حضور کی ایک بات کو آسانی سے سمجھ لیتا بھی اور پھر اس پہ عمل بھی کر سکتا. بلکہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ ہم اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظوں کو گننا چاہیں تو گن سکتے. کیسے گن سکتے؟ اس لیے کہ اتنی صفائی بھی ہوتی بات میں اور بالکل رک رک کر بیان فرماتے تاکہ سننے والا اچھی طرح سمجھ لے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واعظ و نصیحت کا عالم تھا. اور کوئی انسان غلطی کر دے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کا نام لے کر
اس کی غلطی بیان نہیں کر دے، بلکہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ما بال اقوام، ان لوگوں کا حال کیا ہے جو یہ کام کرتے ہیں، کہ جو وہ غلط کام کرتا ہے وہ خود بخود سمجھ جاتا ہے کہ یہ غلطی میرے اندر ہے، پھر اس کی اصلاح بھی ہو جاتی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کے دین پر استقامت عطا فرمائے۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل اعوذ بالفلق من شر ما خلق، من شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وسلم، اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأناه من كلامك العظيم، وما صلينا وسلمنا على حبيبك الكريم، وما ذكرناك بأسمائك الحسنى إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، ثم إلى أرواح سائر النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ثم إلى أرواح عامة المؤمنين والمؤمنات يا رب العالمين، اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات، واكف مهماتنا يا كافي المهمات، واحلل مشكلاتنا يا حلال المشكلات، وادفع كل بلية عنا يا دافع البليات، ونزل البركات علينا يا منزل البركات، اللهم اشف امراضنا يا شافي الامراض، اے اللہ ہم تیرے بندے ہر آن و ہر لمحہ تیرے فضل و کرم کے محتاج ہیں، اے رب العالمین ہماری حالتوں پر رحم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار گناہوں کا بوجھ اٹھانے کے ہم قابل نہیں ہیں، اے اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، آئندہ ہمیں گناہوں سے دور فرما، اے رب کریم اگر تو گناہ سے ہم کو دور نہ کرے تو ہم ضرور گناہ کے گڑھے میں گر ہی جائیں، اے بچانے والے مولا ہم کو بچا لے، اے رب کریم ہمیں نیکیوں کا شوق عطا فرما، اے اللہ اگر تو ہمیں شوق نہ دے گا تو ہم ایک نیکی بھی انجام نہیں دے سکیں گے، اے اللہ ہمیں شوق بھی عطا فرما، ہمت بھی عطا فرما، اخلاص بھی عطا فرما، پھر ایسا کرم کر دے کہ ہمارے ہر عمل کو قبولیت عطا فرما، اے رب کریم قدم قدم پہ ہمیں ترقی اور کامیابی نصیب فرما، اے اللہ اس گھر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہم سب کو ظالموں کے ظلم سے بچا لے، حاسدوں کے حسد سے بچا لے، دشمنوں کے مکر و فریب سے بچا لے، جادوگروں کے جادو سے بچا لے، اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما، محشر کے دن ہماری لاج رکھ لے، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرما، اے پروردگار جب ہم پل صراط پر چلنے لگے ہمارے قدموں کو ڈگمگانے سے بچا لے، اے اللہ جنت کو ہمارا مقام بنا دے، دوزخ کو ہم پہ حرام کر دے، اے اللہ جنت کے اندر
تیرے دیدار سے ہمیں سرفراز فرما دے، تیرے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى